عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. جسے کوئی چیز گروی دی جائے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کے مختلف احوال ہیں. وہ گروی چیز دیکھی جائے گی. مثلا ایک قرض لیا ہے اور اس کے پاس گائے ہے, بھینس ہے, کہ یہ گائے یا بھینس تم رکھ لو گروی. اب وہ گائے بھینس کو چارہ بھی ڈال رہے ہیں, قرض بھی دیا, اس کو چارہ بھی کھلا رہے. اب اس کا دودھ کون استعمال کرے گا؟ وہی جس کو گروی دی ہے, اس کی وہ خدمت کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. گاڑی دی ہے, گاڑی چلا سکتا ہے, ہاں اگر پیٹرول ڈالے گا تو چلا سکتا ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے. مثلا دکان گروی دی ہے کہ دکان کے کاغذات رکھ لو. دکان کرائے پر اس نے دی ہوئی ہے, جس نے گروی دی, اس کا کرایہ کون لے گا؟ دکان کا مالک. یعنی ہر چیز کے احوال ہیں, ان احوال کو دیکھا جائے گا کہ گروی شدہ چیز جو ہے وہ شخص استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو بعض احوال میں وہ چیز اور اس کی منفعت اس کے مالک کی طرف لوٹتی ہے, اور بعض احوال میں جو گروی لے رہا ہے اس کی طرف لوٹتی. جی, یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الغنی ظلم, غنی مالدار کا ٹال مٹول کرنا اور پیسے دینا اس کو ٹالنا مؤخر کرنا, فرمایا کہ یہ ظلم ہے. مثل الغنی ظلم, مالدار انسان کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. مثلا ایک شخص کو آپ نے مال بیچا کہ 1 ماہ بعد میں پیمنٹ دوں گا. اب مہینے بعد آپ اس بس لینے گئے, حالانکہ مالدار ہے, اچھا تاجر ہے, مگر وہ آپ کے پیسے نہیں دے رہا, ٹال رہا. میں مہینے بعد دوں گا, کل لے لینا, پرسوں لے لینا, ٹال رہا. فرمایا کہ یہ ظلم ہے. اگر پیسے ہیں وہ ٹال رہے تو یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم کی معمولی چیز نہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم جو ہے وہ تو قیامت کے اندھیرے ہیں. جس نے ظلم کیا اسے قیامت کے دن نور نہیں ملے گا. بڑی بھیانک منزلیں ہوں گی اور بڑے بھیانک مرحلے ہوں گے. پلے صراط سے کیسے گزرو گے جو بال سے بڑھ کر باریک ہے اور تلوار بلیڈ سے بڑھ کر کاٹنے والا, جہاں تاریکی ہوگی, نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے, کیسے گزرو گے؟ تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہیں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی آہ سے بچو. مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, اور وہ آہ سیدھی پہنچتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لانصرنک ولو بعد حین, میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا, خواہ کچھ عرصے بعد کروں, تجھے آزماؤں گا لیکن تیری مدد ضرور کروں گا. تو یہ مثل الغنی ظلم, بھائی پیسے اگر ہیں تو ادا کرو, ادا نہیں کرتے تو ظلم ہے, اور یہ ظلم کا انجام آپ نے سن لیا. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْبَعْ, اگر کسی شخص کو منتقل کیا جائے کسی مالدار کی طرف تو منتقل ہو جائے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ پیسے اب لینے گئے اس مالدار سے, پیسے اس کے پاس نہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے لینے, تم اس سے جا کر لے لو. یہ ہے, اس کو حوالہ بولتے. اسے اگر منتقل کیا جائے کسی دوسرے کی طرف, اور وہ ملی ہے, ملی کا معنی وہ بھرپور ہے, پیسے سے دے سکتا ہے, پیسہ موجود ہے اس کے پاس, فلیتبع, تو وہ قبول کر لے, ٹھیک ہے میں اس فلاں سے لے لیتا ہوں, میری غرض تو پیسے سے, مجھے ملنا چاہیے. اگر آپ نہیں دے رہے اور فلاں دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں. اگر وہ ملی ہے, مالدار ہے اور پیسے سے بھرا ہوا ہے تو اس کی طرف منتقل ہو جائے. اس کو حوالہ بولتے ہیں. چنانچہ وہ شخص اگر اسے منتقل کر دے کہ تم فلاں شخص سے لے لو, میں نے اس سے لینے ہیں, اور وہ اس سے جا کر لے لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر ہو, شرط یہ ہے کہ وہ راضی ہو. ٹھیک ہے کہ فون گھما دیا کہ فلاں شخص آپ کے پاس آ رہا ہے, اسے میرے رقم دے دو, فلاں پیسے دے دو. وہ کہے ٹھیک ہے میں دے دوں, دے دیتا ہوں, بھیج دو اس کو. اب یہ اتفاق ہو گیا, معاملہ طے پا گیا, تو وہ شخص پھر قبول کر لے. وہاں اڑ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں آپ اسے لوں گا, میں وہاں کیوں جاؤں. نہیں, شریعت نے تھوڑی سی سماحت پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ اس تکلیف کو قبول کر لیں اور سفر کر کے چلے جائیں اس کے پاس اور اس سے لے لیں. کیونکہ سودے میں یہ سماحت جو ہے یہ بندے کے لیے باعث خیر ہو سکتی. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت قائم ہوگی, ایک شخص پیش ہوگا, میرے بندے کیا نیکی لے کر آئے. بندے کو نیکی یاد نہیں آ رہی, اچانک کہے گا یا اللہ ایک عمل یاد آ رہا ہے, اگر وہ نیکی ہے تو وہ میرا قبول فرما لے. اللہ پوچھے گا میرے بندے وہ کیا عمل, اللہ جانتا ہے ہر چیز. لیکن بندے سے اس عمل کو
ظاہر کروانا چاہ رہا ہے. یہ بھی ایک محبت کی علامت. میرے بندے وہ کیا تجھے نیکی یاد آ گئی؟ وہ کہا کہ یا اللہ میں تجارت کرتا تھا اور میں 2 کام کرتا تھا. کسی سے پیسے لینے مہینے بعد، اور وہ مہینے بعد نہیں دے پا رہا کہ میرے پاس پیمنٹ لیٹ ہو رہی ہے، مجھے 1 مہینہ اور ٹائم دے دو، تو میں ٹائم دے دیتا تھا. میں اڑتا نہیں تھا، اس کو ڈانٹتا نہیں تھا، بڑی وسعت صدر کے ساتھ اس کو ٹائم دے دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندہ مفلس ہو چکا ہے اور دینے پر قادر ہی نہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا. یا اللہ یہ ایک نیکی یاد آ رہی. اللہ فرمایا کہ میرے بندے معاف کرنا اور ڈھیل دینا یہ تو میرے اخلاق میں سے، یہ تو میرا کام ہے. معافی تو میں دیتا ہوں اور ڈھیل تو میں دیتا ہوں، تو میرے والا کام کرتا رہا. میں تجھے جہنم میں کیسے بھیجوں؟ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو کاروباری لوگ جو ہیں اپنے اندر سماحت پیدا کریں. یہ وسعت قلب جو ہے یہ کل اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی کا باعث بن سکتی. جی آخری حدیث.